اسلام آباد کا پرانا نام راجشاہی تھا۔ اسلام آباد میں 85 دیہات شامل تھے جو اسلام آباد کی تعمیر سے متاثر ہوئے، جن میں تقریباً 50,000 افراد شامل تھے۔ شکر پڑیاں بھی ان میں سے ایک گاؤں تھا۔ یہاں 200 سے زیادہ گھر تھے جو بالکل اس جگہ پر تھے جہاں آج لوک ورثہ موجود ہے۔ لوک ورثہ کے پیچھے پہاڑی پر اس گاؤں کے آثار آج بھی جنگل میں بکھرے پڑے ہیں۔ 85 دیہاتوں کی 45,000 ایکڑ زمین جب CDA نے حاصل کی تو متاثرین میں اس وقت صرف 16 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے، جبکہ انہیں ملتان، ساہیوال، وہاڑی، جھنگ اور سندھ کے گدو بیراج میں کاشت کے لیے 90,000 ایکڑ زمین بھی الاٹ کی گئی تھی، جس کے لیے 36,000 پرمٹ جاری کیے گئے۔ ان میں جو بڑے گاؤں تھے ان میں کٹاریہ بھی شامل تھا جو موجودہ شاہراہ دستور اور وزارت خارجہ کی جگہ آباد تھا۔ شکر پڑیاں لوک ورثہ کی جگہ بیسٹ ویسٹرن ہوٹل کے عقب میں سنبل کوک مری روڈ پر CDA فارم ہاؤسز کی جگہ گھچ ریوٹ، G6 میں بیچو، E7 میں ڈھوک جیون، F6 میں جناح سپر میں روپڑا، G10 میں ٹھٹا گوجرا، I8 میں سنبل جاوا نڑالہ اور نڑالہ کلاں، H8 میں جابو، 0 پوائنٹ میں پتن، میریٹ ہوٹل کی جگہ پہالاں، H10 میں بھیگا سیدہ، کنونشن سینٹر کی جگہ بھانگڑی، آب پارہ کی جگہ باغ کلاں، اسی طرح راول ڈیم کی جگہ راول، پگڑیل، شکرا، کماگری، کھڑپن اور مچھریالہ نامی گاؤں بستے تھے۔ فیصل مسجد کی جگہ ٹیمبا اور اس کے پیچھے پہاڑی پر کلنجر نامی بستی تھی۔ شکر پڑیاں میں گھکڑوں کی بگیال شاخ کے لوگ آباد تھے جنہیں ملک بوگا کی اولاد بتایا جاتا ہے۔ گھکڑوں نے پوٹوہار پر 750 سال حکمرانی کی ہے۔ راول پنڈی کے گیسٹیئر 1884 کے مطابق ضلع راول پنڈی کے 109 دیہات کے مالک گجر اور 62 گھکڑوں کی ملکیت تھے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی۔ پسند آنے پر لائک شیئر ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن ہٹ کر کے گھنٹی کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بروقت نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔